अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने सुना होगा कि जो दकियानुसी ख्याल के लोग होते हैं वो अपने पीरों, फ़कीरों और इनकी चीज़ों पर और इस तरह की बातों पर बड़ा ध्यान देते हैं। ख़ास तौर पर जो आजकल के दौर के मौजूदा जो पीर बने हुए हैं, जो अपना वो सारी चीज़ें चलाते हैं, उनकी बातों को मनो-अन तस्लीम करते हैं। अभी भी पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी आप बात कर रहे होंगे कि ये तो पॉलिटिकल व्लॉग है, इसमें इन पीरों का क्या तज़किरा है, इस पर आगे चल के बात करते हैं। बहुत गहरा ताल्लुक है इन पीरों का और सियासत का, और जो कुछ इन्होंने किया है वो आम बंदा तो सोच भी नहीं सकता। और अभी जो मौजूदा सूरत-ए-हाल चल रही है, इन सब बातों का इससे बहुत गहरा ताल्लुक है। तो हमारे साथ बने रहिए, आपको बताते हैं कि जी ये जो पीर और पीरनियाँ और ये सारी चीज़ें किस तरह की कहानियाँ हैं, ऐसी-ऐसी कहानियाँ हैं कि सुन के आपके होश उड़ जाते हैं। और पाकिस्तान में तो इस तरह के वाक़यात की भरमार है। पाकिस्तान में ऐसे एडवेंचर होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी मिसालें दुनिया में कहीं नहीं मिलती। कहने को तो हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत समझदार हो गए हैं। हम भी मॉडर्न ज़माने के साथ चल रहे हैं, लेकिन अभी भी इस मुल्क में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जी हाँ, मौजूदा बहुत करीब में ऐसी हो भी चुकी हैं ऐसी चीज़ें, जिनका दुनिया के किसी दूसरे कोने में आपको कोई इस तरह का जो है वो मिसाल नहीं मिलेगी। बावजूद इसके कि हम पढ़े लिखे हैं, हम बाहर की यूनिवर्सिटी से भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम ऐसी चालों में और ऐसी बातों में आ जाते हैं कि चलें आपके साथ शेयर करते हैं। आप लोगों ने तो सुना होगा कि लोग कोई ऐसी बात करने से गुरेज़ करते हैं जिससे उसके पीर की या पीरनी की शान में गुस्ताखी हो। इसलिए पीर या पीरनी जो भी काम करने के लिए कहते हैं उस पर मनो-अन तस्लीम कर लिया जाता है। और जो चिल्ला काटने के लिए कहते हैं उसके मुताबिक चिल्ला काट भी लिया जाता है। ऐसे ही कुछ चिल्ले काटे गए हैं, जी हाँ, इमरान खान साहब के दौर में। बहुत दूर की बात नहीं है, आप लोग तो जानते हैं, अभी इतना लंबा अरसा तो नहीं हुआ खान साहब की हुकूमत को ख़त्म हुए हुए। अच्छा, उनकी हुकूमत में जो उनकी पीरनी साहब थे, जिनके वो मुर्शद थे, और बल्कि उनको तो वो उनके मुर्शद थे, जो बीबी थी, जो उनको बुशरा बीबी थी, जो पीरनी थी, जो कि सारे चिल्ले चलाती थी। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, वो ये है कि उन पीरनी का कमाल देखिए कि उन्होंने किस तरह से एक बाहर के पढ़े लिखे हुए बंदे को और उनके साथ जो बाकी लोग थे उनको भी कैसे काबू किया, कैसे कायल किया। उनकी महारत देख लीजिए। मैंने आपको कहा ना कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी मिसालें आपको बहुत कम देखने को मिलती हैं, जो कुछ हो चुका है और अभी जो कुछ हो चुका है इसकी पूरी दुनिया में आपको मिसाल नहीं मिलेगी कि एक खातून ने किस तरह से एक बाहर से पढ़े लिखे शख्स को बेवकूफ़ बनाया, किस तरह से अपनी बातों में लेके आई, कहाँ-कहाँ सजदे कराए गए, कहाँ-कहाँ उनसे चिल्ले कटवाए गए और कौन-कौन सी बातों पर उनका यकीन जो था पुख्ता किया गया कि आप ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये बिल्कुल एक स्क्रिप्टेड कहानी की तरह से लगता है, जैसे कोई एक फ़िल्म चल रही थी जिसका स्क्रिप्ट पहले से लिखा जा चुका था और जो उनका मुरीद था, उन पीर को यकीन था कि जो कुछ वो कहेंगी वैसा होता चला जाएगा। यहीं तक नहीं महदूद रहा ये सिलसिला, बल्कि उनकी जो पार्टनर थी फराह गोगी साहिबा, जिनकी आज बड़ी धूम-धाम से उनके बारे में ये बताया जा रहा है, बड़ी खबरें चल रही हैं। हर टीवी चैनल की स्क्रीन पे, हर बुलेटिन में आपको ये ही नज़र आ रहा है और एक ही खबर नज़र आ रही है कि फराह गोगी साहिबा के पिछले 3 सालों में 420 अरब से ज़ायद जो मालियत के असासे हैं, उनमें इज़ाफ़ा हुआ है। और इसके अलावा जो उन्होंने अभी तक उनको मेंशन ही नहीं किया, उनकी मालियत तो बहुत ज़्यादा है। अब ये सब कुछ कैसे हुआ? ये उसी पीरनी का कमाल था। उन्होंने शायद ये भी अपने मुरीद को कायल कर लिया था कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे। तो इसीलिए जो कुछ भी होता था मिल-मिला के होता था। खान साहब से उससे पीछे तो नहीं थे। अब अगर वो इस बात से मुकर जाएँ कि उनको किसी बात का पता नहीं था, ये कैसे मुमकिन है कि अरबों रुपए की जायदादें बन रही हों और उनको पता भी ना हो खान साहब को कि ये क्या कुछ हो रहा था। और ये सारा कुछ एक प्लान के तहत हो रहा था। जैसे-जैसे इसका जो फ्रंट एंड पे था वो पीरनी साहिबा ही थी। वो बुशरा बीबी ही थी। खान साहब तो जैसे वो कहते थे वो वैसे कर लेते थे। अभी आप पोस्टिंग्स ले लें, ट्रांसफर ले लें, कुछ देख लें, कोई काम भी पैसे के बगैर नहीं हुआ। फिर थोड़े बहुत पैसे भी नहीं, करोड़ों रुपया, उसमें अरबों रुपए की डील्स थी। ये किन्होंने किया? 2 खवातीन ने। जी हाँ, एक पीरनी थी और एक शायद उनकी मुरीदनी थी या वो उनकी हिस्सेदार थी, कुछ भी कह लें। मैं फराह गोगी की बात कर रही हूँ।
تو ان دو خواتین نے کس طرح سے اس ملک کی جو الیٹ کلاس تھی، ہاں ان کو کیسے بیوقوف بنایا۔ وہ لوگ جو دعوے کرتے ہیں کہ باہر کے ملکوں کے پڑے ہوئے ہیں، بڑی جی ہماری تو کلاس ہی کچھ اور ہے، ہم تو اور کلاس سے بلونگ کرتے ہیں، کہ نواز شریف اور زرداری کے فالوور تو جو وہ ہے جو پینڈو ہیں، جن کو عقل نہیں ہے، ان کے دماغ میں گھاس بھرا ہوا ہے، بھوسا بھرا ہوا ہے۔ اب پوچھنا ان سے یہ ہے کہ جو تو جی بڑے ماڈرن سکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں، بڑے ماڈرن تھاٹس کے مالک ہیں، کیسا لگا پھر آپ کو؟ کیسے الو بنا ہے نا آپ کی پیرنی نے اور ان کی مریدنی نے اور مرید نے مل کے آپ کو۔ تو اب آپ لوگوں کے پاس کہنے کا کچھ بچا ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے؟ اور میں حیران ہوتی ہوں اس بات پہ کہ ابھی بھی ان کے اتنے بلائنڈ فالوورز ہیں، اتنے اندھی تقلید کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ پڑھ لکھ کے ابھی بھی ان کی وہ سوچ اپنی جگہ پہ ابھی بھی قائم ہے کہ جی وہ جو بشریٰ بی بی کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، انہوں نے سب ٹھیک کیا ہے۔ اور آج تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا جو ان کے پارٹی کے ساتھ کے لوگ تھے، اب وہ کیا کہتے تھے۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ کے آپ ان کا دیکھ لیں کہ وہ کیا کہتی تھی، کس طرح سے بشریٰ بی بی ساری یہ جادو ٹونے اور حکومت یہ کس طرح سے چلاتی رہی ہیں، کس طرح کی کرپشنز ہوتی رہی ہیں، کس طرح مال پانی بنایا جاتا رہا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ریاست مدینہ کی باتیں ہوتی تھی، وہ خاتون جس نے اپنا ایک ظاہری طور پہ ایک اپنا ایسا اورا ایک بنایا ہوا تھا کہ جی بڑا نقاب کیا ہوا ہے، کسی خیر مرد سے نہیں ملنا، کسی خیر مرد کو دیکھنا نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ اسی دن طلاق اور اسی دن شام کو آپ کسی اور کے نکاح میں بھی چلی جائیں، اور ایک ڈیل کے تحت یہ ساری چیزیں ہوں، یہ اسلام میں جائز ہے۔ مطلب آپ لوگ سوچئے اس بات کو کہ دکھ ہوتا ہے کہ کس طرح سے مذہب کو ان لوگوں نے اپنے اپنے مقاصد کے لیے، سیاسی اور گھناؤنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اور پھر وہ پیر اور پینیاں جو مطلب ٹھیک ہے، جو ابھی کی تو بات میں نہیں کہہ رہی، آج کل کے لوگوں پہ پیروں پہ مجھے یقین نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم 100 سال پرانی پہلے بات کریں، کچھ ہوتے ہوں گے اللہ کے نیک بندے جن کا واقعی کوئی دعا کرتے تھے تو قبول ہو جاتی تھی، لوگ ان کو مانتے تھے، لیکن یہ والے آپ دیکھیے ان کے آپ ان کے نقاب کو ہٹا کے آپ دیکھیے ان کا آپ پورا دیکھ لیجئے، ان کا میک اپ دیکھ لیجئے، ان کی ساری چیزیں دیکھ لیجئے، کتنی جی وہ سادہ ہیں اور کتنا جی وہ اللہ والی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو سامنے آ جائیں گی۔ تو وہ فرح گوگی کے ساتھ مل کے انہوں نے جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جو نیا پاکستان یہ بنانے جا رہی تھی، وہ تو شکر کرنے کے درمیان میں وہ ٹوٹ گیا، ورنہ واقعی ایک نیا پاکستان بننا تھا جو یہاں پہ نہیں بننا تھا۔ ساری دولت سمیٹ کے اس پاکستان کا بیڑا غرق کر کے اس کو توڑ پھوڑ کے انہوں نے کہیں اور جا کے وہ بسانا تھا جو کہ ان کا پلان تھا۔ ابھی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی الیکشنز پھر سے آنے والے ہیں، ابھی بھی پی ٹی آئی والوں نے جی اپنا نعرہ تو لگا دیا ہے کہ جی جو ان کے خلاف ظلم ہوا ہے اس کا تو صرف ایک ہی ہے کہ آپ ووٹ دیں۔ کون سا ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے؟ ظلم تو آپ لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے، اس پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا، پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ کیا، جن کا مستقبل آپ نے خراب کیا، جن کا ذہنی جو تھا ذہن آپ لوگوں نے خراب کیا، ان کی سوچ آپ لوگوں نے گندی کر دی، ان کی سوچ کو اس حد تک آپ لوگوں نے وہ کر دیا کہ ان میں اپنے چھوٹے بڑے بہن بیٹی بہو کسی کی کوئی تمیز نہیں رہی، ان کو صرف ایک ہی بندہ نظر آتا ہے۔ تو کمال دیکھ لیجئے بھائی، یہ ایک پیرنی کے ایک مرشد کے اور ایک ان کے مرید صاحبہ کے کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ خدا را اب یہ الیکشنز آنے والے ہیں تو اس ملک کے لیے سوچ کے آپ لوگ ووٹ کریں کہ اس ملک کو کس طرح سے بچانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چلے فرح گوگی کی، بشریٰ بی بی کی اور عمران خان صاحب کی تو ہو گئی، جو اپنے آپ کو اس ملک کے محافظ کہتے ہیں۔ اگر ہم جنرل فیض کی بات کریں تو وہ صرف ایک آرمی چیف بننے کے چکر میں، یہ جو آج انہوں نے آئی تھنک علیم خان صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ کس طرح سے وہ آرمی چیف بننے کے چکر میں وہ ان کی نوکری کرتے رہے، خان صاحب کے نوکر بن کے انہوں نے سارا کچھ کیا کہ صرف وہ کسی طرح آرمی چیف بن جائے۔ تو لہٰذا ان کو بھی دیکھنے اور سوچنے کی ان کو بھی ضرورت ہے کہ کس حد تک یہ لوگ چلے جاتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا انہوں نے۔ اور ان اداروں کو بھی جن کے لوگ اس میں ملوث تھے ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کا احتساب نہیں ہونا چاہیے، سب کا ہی ہونا چاہیے۔ میں پہلے بھی اس پہ ویلاگ کر چکی ہوں کہ چاہے آپ اس کو نشر نہ کریں، اس کا چرچا نہ کریں، لیکن ان کا احتساب ضرور ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسا کرنے کا سوچ نہ سکے کہ صرف اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اگلا آرمی چیف بننے کے لیے آپ کسی وزیر اعظم کے کہنے پہ ہر وہ کام کریں جس سے اس ملک کی جڑیں کھوکھلی ہوتی ہیں۔ کس طرح سے
جو اپنے آپ کو بہت عقل کل پڑھے لکھے اور بڑے ماڈرن خیال کے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کس طرح سے انہی لوگوں کو ایک خاتون نے بلکہ 2 خواتین نے کس طرح سے بیوقوف بنایا، کس طرح سے انہوں نے سارا پروپیگنڈا کیا، کس طرح سے اپنا مال پانی بنایا، اربوں روپے کی جائیدادیں بنائیں۔ ابھی جو آج سٹوریز چل رہی ہیں سارے اعداد و شمار آپ لوگوں کے سامنے آگے ہوں گے کہ 2018 سے لے کے 2020 تک، پھر 2020 سے لے کے 2023 تک، ابھی تک کی جو ان کی چیزیں فرا گوگی صاحبہ کے سامنے آئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، کیونکہ خاور مانیکا صاحب کا بھی جو انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے، جس دن وہ سامنے آ جائے گا اور اس میں جو پول کھلیں گے وہ تو پھر سیدھا سیدھا ہوگا کہ بشریٰ بی بی کے بارے میں اور خان صاحب کی اس زندگی کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کیا، وہ سب چیزیں، وہ سب کچا چٹا کھل جائے گا، وہ سب بھرم ٹوٹ جائے گا۔ جو انہوں نے ایک اپنا نقاب پہنا ہوا ہے، ایک وہ پردہ کرتی ہیں، غیروں سے ملتی نہیں مردوں سے، لیکن غیر مردوں سے مل کے ڈیلیں ہو جاتی ہیں، ہیرے کی انگوٹھیاں لی جا سکتی ہیں، ہیرے کے سیٹ لیے جا سکتے ہیں، توشہ خانہ سے چیزیں لی جا سکتی ہیں، ان کا کوئی حساب نہیں رکھا جا سکتا، وہ ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ بشریٰ بی بی کا حکم ہے۔ ہاں، غیر مردوں سے مل کے ٹرانسفرز اور پوسٹنگ کے پیسے لیے جا سکتے ہیں، اور غیر مردوں سے مل کے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا جا سکتا ہے، اور کسی غیر مرد کے لیے ہی آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ پنجاب کا بیڑا غرق کرنے کے لیے بزدار صاحب کو نہ ہٹایا جائے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور غیر مردوں سے مل کے آپ لوگوں نے بڑے بڑے پراپرٹی ٹائکون سے وہ ڈیلز کر لیں، جس کے بدلے میں آپ نے نہ جانے کتنے کتنے سینکڑوں ایکڑز کے حساب سے اپنی اراضی لے لی۔ غیر مردوں سے مل کے خان صاحب کو بیوقوف بنانے کے لیے سارا پلان ہو سکتا ہے، اور جس طرح سے جنرل فیض ہیں وہ بھی غیر مردی تھے جن سے مل کے آپ نے سارا پلان کیا۔ تو یہ صرف جو دکھاوا ہے نا کہ جی وہ بڑا با پردہ کرتی ہیں، بڑی با پردہ خاتون ہے، غیر مرد سے ملتی نہیں ہے، محرم سے جی وہ محرم کے بغیر وہ سفر نہیں کرتی ہیں، تو غیر مردوں سے مل کے ہی انہوں نے جو اتنا کچھ کیا ہے، ان کے فالورز کو اس پہ سوچنا چاہیے۔ ہم تو اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں، صرف ہمارا کام تو وہ تصویر کا رخ وہ سامنے رکھنا ہے، شاید جو ان کو نظر نہیں آتا ان کی اندھی تکلیف میں۔ آج کے ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔